اگر صرف پاور میری پریارٹی ہوتی میں تو مودی جی سے ہاتھ ملا سکتا تھا. کشمیر کے لوگ جو فنڈامنٹل پارٹی ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف پاکستان مل کے کریں. دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ہم کب تک مرتے رہیں گے، کب تک لڑتے رہیں گے. مودی جی نے 370 ہٹا کے گول پوسٹ چینج کرنے کی کوشش کی لیکن وہ چلا نہیں. قسمیں کھا کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گیتا پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہمارا بی جے پی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مودی جی، امت شاہ جی، ان کو بھی ہٹ درمی چھوڑ کر کشمیر کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے. جموں کشمیر میں تیسرے اور آخری چرن کی ووٹنگ جاری ہے. اسی بیچ عوامی اتحاد پارٹی کے ادھیش شیخ عبد الرشید عرف انجینئر رشید کا بڑا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے پی ایم مودی کو لے کر کے بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر صرف مجھے پاور چاہیے ہوتی تو میں بی جے پی سے ہاتھ ضرور ملا لیتا، لیکن مجھے پاور نہیں چاہیے. جموں کشمیر کی جنتا کے لیے کچھ کرنا ہے. انجینئر راشد نے پی ایم مودی سے جموں کشمیر کی جنتا کے لیے خاص اپیل کی ہے. آپ بھی سنیے کہ اس چناؤ کے بیچ جموں کشمیر کی جنتا کے لیے پی ایم مودی سے انجینئر راشد نے کیا اپیل کی ہے. عوامی اتحاد پارٹی کو کیا کسی پارٹی سے، خاص طور پہ اگر ہم کہیں تو بی جے پی سے، کیا ہاتھ ملانے کے لیے بات چیت جاری ہے؟ ارے جناب، آپ ہاتھ ملائیں گے؟ سر آپ مجھے ایسا سوال پوچھ رہے ہیں جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان سے ہاتھ کیوں ملائیں. ہمارے لیے اقتدار یا پاور بہت ہی چھوٹی چیز ہے، ٹرسٹ می. پھر تو میں ایم ایل اے 11 سال تھا، آئی واز انڈیپینڈنٹ ایم ایل اے. میں کوئی بھی پارٹی جوائن کر کے پاور میں شامل ہوا ہوتا. اب میں انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ کا الیکشن جیتا ہوں. اگر صرف پاور میری پریارٹی ہوتی میں تو مودی جی سے ہاتھ ملا سکتا تھا. میرے لیے وہ ایشو نہیں ہے. کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں 1,00,000 لوگ مرے ہیں 89 سے اب تک. سرکاری فگر تھوڑا کم بتا رہے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ مرے ہیں. گھر اجڑے ہیں، سویلین مرے ہیں، ملٹنٹ مرے ہیں، فوج مری ہے، پولیس کے لوگ مرے ہیں. میرا سب سے بڑا کنسرن جو ہے کہ ہم آنے والی جنریشنز کو کشمیر ایشو کے اس بوتھ سے ہم ان کو نجات دلا دیں. مارا ماری بند ہو، مار دھاڑ بند ہو. سرکار کا 8 تاریخ کے بعد دیکھیں گے کسے ہاتھ کون ملائے. پریارٹی یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ابھر کے آتی ہے اس کا رول کیا ہوگا، وہ کس اینگل سے، کس سطح سے کام کرے گی. کیا وہ ٹریڈیشنل این سی پی ڈی پی یا بی جے پی کانگریس کی طرح الیکشن جیتنے کے بعد بی وی آئی پی لوگوں کی طرح گھومتے پھرتے رہیں گے، کبھی کسی جگہ ادگھاٹن کرنے جائیں گے، پرچہ یہ ریبن کاٹیں گے. کشمیر ہیز ٹو گو بیانڈ دیٹ. یہاں مرہم لگانے کی ضرورت ہے، یہاں براڈ بیسڈ ریکنسلیشن کی ضرورت ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ عوامی اتحاد پارٹی کا مینڈیٹ جو ہوگا وہ اسی چیز کو لے کر ہوگا کہ ہم کسی طرح سے ایک پرماننٹ پیس کے لیے، ایک آنریبل اور ڈگنیفائڈ پیس کے لیے کام کریں. اور جو 140 کروڑ ملک کے شہری ہیں ان کو اپنا پیڑتا، اپنا درد سمجھائیں. اور اسی طرح پاکستان جو کشمیر مدعے کا ایک سٹیک ہولڈر ہے ان کو بھی بتایا جائے کہ لیٹ اس آل بی ریئلسٹک. سارے مل کے بیٹھے، فتنے فساد میں کچھ نکلنے والا نہیں ہے. ایک ورکیبل ریزولوشن، تینوں سٹیک ہولڈرز، کشمیر کے لوگ جو فنڈامنٹل پارٹی ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف پاکستان مل کے کریں. دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ہم کب تک مرتے رہیں گے، کب تک لڑتے رہیں گے. ایک سوال ہے، 370 کو لے کر 35(1) کو لے کر ریسٹوریشن کی بات کہتی ہے، این سی کہتی ہے، پی ڈی پی بھی اس لائن پہ چل رہی ہے. آپ کی پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہے؟ یہ فیصلہ آج کشمیری کو کرنا ہے. اگر ہمیں اچھی تعداد میں سیٹیں ملتی ہیں ہم ایک پولیٹیکل موومنٹ اس کے لیے چلائیں گے. 370 اور 35A ریسٹوریشن تو اوبویسلی ہر کشمیری کے ذہن میں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر 370 پہلے بھی تھا، 35 سے پہلے بھی تھا، 5 اگست 2019 سے پہلے، لیکن پھر بھی لوگ کشمیری ایشو کی بات کرتے تھے. وہ تو جسٹ پورے سینیریو کا ایک پارٹ ہے. مودی جی نے 370 ہٹا کے گول پوسٹ چینج کرنے کی کوشش کی لیکن وہ چلا نہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا ادہرن میں آپ کو دوں گا. یہاں کسی نالے میں، کسی مائن میں کوئی کشمیری ریت نہیں نکال سکتا، بجری نہیں نکال سکتا، پتھر نہیں نکال سکتا. یہاں سے مطلب میرا پورا جموں اور کشمیر میں. ایک چھوٹا ادہرن میں آپ کو دے رہا ہوں. تو ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے، اس کو بھی آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح سے ایک اچھا فائدہ 370 ہٹانے کا یہ ہوا کہ جموں اور کشمیر ایک دھیرے دھیرے کر کے نزدیک آ رہے ہیں. اگر 370 ہٹانا اتنا اچھا ہوتا تو لداخ کے لوگ، یہاں کچھ لوگوں نے تالی بجائی تھی
5 अगस्त 2019 को, तो फिर बीजेपी का एमपी वहां पर तीसरे नंबर पर नहीं आ रहा। इट इज सो सिंपल। जम्मू में बीजेपी का 14-15% वोट कम नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर में बीजेपी को कम से कम 3 कैंडिडेट तो मिल जाते। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ सजाद लोन को बीजेपी का प्रॉक्सी हर कोई मानता है, चाहे वो 50 कस्में दिखा दे। बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि अल्ताफ बुखारी साहब, सजाद साहब, इवन आजाद साहब, ये तो ओपन बीजेपी के साथ जुड़े थे, लेकिन उन्होंने क्यों आज से 1 महीना पहले कस्में खाकर, कुरान पे हाथ रखे, गीता पे हाथ रखे कहा कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी क्यों एक अनटचेबल पार्टी जेएंडके में बन रही है, खासतौर से मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में। तो 370 हटाने के बाद बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से लोग डर रहे हैं। तो उनको इंट्रास्पेक्ट करना चाहिए कि 370 हटाना अगर उतना अच्छा होता तो फिर ये हाल नहीं होता। लद्दाख के लोग आज पैदल मार्च करके दिल्ली का रुख ना करते। इसलिए मोदी जी, अमित शाह जी, उनको भी हटदर्मी छोड़कर कश्मीर के लोगों से बात करनी चाहिए। वरना ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, राजनीति जो कांग्रेस ने की, नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी तक, नरसिम्हा राव तक, फिर अगर मोदी जी भी वही करेंगे तो इट विल नॉट बेनिफिट।